آنکھ میں آنکھ ملا کے باتیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت اسے کہیں اور سے مل رہی ہے. اچھا، کل کسی نے ایک نعرہ لگایا تھا فطروس کے عنوان سے بھی. کس نے لگایا تھا؟ آپ نے. کیا تھا وہ نعرہ؟ فطروس کو ہے پر عطا. ہاں، فطروس کو ہے کیوں پر عطا ملا؟ یہ پر کیوں ملا تھا فطروس کو؟ کیونکہ ایک پر اس کا جل گیا تھا، دونوں نہیں جلے تھے. اس کا ایک پر جل گیا تھا، دونوں نہیں جلے تھے. میں نے معتبر مستند روایتوں میں پڑھا کہ فرمایا پیغمبر نے کہ اللہ نے پتھروں پر ہمارا نام لکھ دیا ہے. اللہ جناب ختمی مرتبہ مولا متقیان سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے علی ہمارا نام پتھروں پر لکھا گیا، اے علی ہمارا نام درختوں کے پتوں پہ لکھا گیا، اے علی جب اللہ نے آسمان کو بنایا آسمان ٹھہر نہیں رہا تھا، ہمارے نام کو لکھا گیا. اے علی تمہارا نام ملائکہ کے پروں پہ لکھا گیا، اے علی تمہارا نام پہاڑوں پہ لکھا گیا، اے علی تمہارا نام پرندوں کے پروں پہ لکھا گیا. کہاں کہاں لکھا گیا؟ ملائکہ کے پروں پہ لکھا گیا، آسمان پہ لکھا گیا، پرندوں کے پروں پہ لکھا گیا، پتھروں پہ لکھا گیا. جس پتھر پہ لکھا گیا وہ عقیق بنا. جس پتھر پہ لکھا گیا وہ عقیق بنا. آسمانوں پہ لکھا گیا، ملائکہ کے پروں پہ لکھا گیا. اللہ نے سزا دینی تھی، جب سزا دینی تھی تو اے میرے پروردگار فطروس کے دونوں پر جلنے چاہیے، فطروس کے دونوں پر جلنے چاہیے، لیکن جلا ایک بچ گیا. وجہ کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں پڑھی. ہم نے ملائکہ کے پروں پر علی کا نام لکھ دیا ہے. جس پر پہ علی کا نام لکھا ہو وہ جلایا نہیں جاتا. اسی لیے حضور نے یہ کہا تھا میرے دونوں پروں پہ علی کا نام لکھا ہے. کہا یا فطروس کے ایک پر پہ علی کا نام لکھا تھا، دوسرے پہ نہیں. جس پہ نہیں تھا اسے جلا دیا گیا. اور میں آپ کے لیے ایک بہت ہی عظیم جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ علی کا نام معمولی نہ سمجھیے. یہ چاہے تو سلیمان کو سلطنت دلا دے، یہ چاہے تو ہدہد کو نبی سے بچا لے، یہ چاہے تو لکڑی کو تراب میں رہ کر بھی اسے ختم نہ ہونے دے. اگر یہ چاہے تو اگر کسی کے دل میں علی اتر جائے، میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یہ نام اتنا عظیم ہے، یہ نام اتنا بالا تر ہے کہ یہ جہاں لکھ جائے اسے محفوظ کر دیتا ہے. یہ جس مقام پہ آ جائے اس کی حفاظت کر لیتا ہے. اب دنیا پریشان ہے کہ جنت ملے گی کہ جہنم ملے گی، جنت ملے گی کہ جہنم ملے گی. ہم نے اپنے نام اعمال کو دیکھا. علی عباس نمازیں تو نے بڑی پڑھی ہے لیکن صبح غائب ہے، مغرب غائب ہے، عشاء کبھی دکھی کبھی نہیں دکھی، روزے کبھی 20 رکھے کبھی 15 رکھے کبھی 25 رکھے، حج پیسہ تھا کرنے نہیں گئے، دولت تھی سب کچھ صرف کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نام اعمال میں نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے. تم اپنے گناہوں کی بنا پر، اس چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بنا پر، ٹوٹی پھوٹی نمازوں کی بنا پر جنت تو جا نہیں سکتے ہو، جہنم تمہارا مقدر بن جائے گا کیونکہ تمہارے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہیں. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے برائیاں تو بھری پڑی ہے، لیکن ہم نے پیغمبر سے نسخہ سن رکھا ہے کہ جس جہاں پر علی کا نام لکھ دیا جائے اسے کوئی جلا نہیں سکتا. آگ جلائے گی نہیں، مٹی اسے ختم نہیں کرے گی. اب آپ بتائیے کیا نماز آپ کو جنت لے جا سکتی ہے؟ آپ نے کہا نماز کتنی بھی پڑھ دوں کوئی بھروسہ نہیں، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ لاکھ رکھ لوں کوئی بھروسہ نہیں.
کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے وہی مولا ہمارا علی علی وہی مولا ہمارا علی علی نعرے پھر ہمیں کس بات کا ڈر؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ان سے محبت کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں، علی کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے، گھر لٹتا ہے لٹ جائے، دولت لٹتی ہے لٹ جائے، لیکن نام علی سے کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں اس نام سے، اس لیے کہ یہ جہاں موجود ہو، یہ نام خود اتنا امیر ہے کہ غریبی میں بھی امیری کا لطف دیتا ہے، یہ نام خود اتنا امیر ہے کہ غریبی میں بھی امیری کا لطف دیتا ہے، بڑا عظیم یہ نام ہے۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، کتاب بھیجی ان کے ساتھ اور میزان بھیجا تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کیا جائے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اور ہم نے یہ چاہا کہ ظاہر ہو جائے کہ کون ہے جو اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ کی مدد کرتا ہے، اور ہم نے ایک لوہا بھیجا جس میں جنگ ہے، بڑی شدید جنگ ہے، رسولوں کی کون مدد کرتا ہے؟ اللہ کی کون مدد کرتا ہے؟ ہجرت کا واقعہ بتایا تھا آپ سے، ہجرت ہے، سید الانبیاء ہیں، رسولوں کی کون مدد کرتا ہے؟ غیب میں رہ کر رسولوں کی مدد ہوئی، ہجرت آئی، کائنات کی نظر اس مدد کرنے والے کے اوپر ہے، بستر پہ لٹا دیا پیغمبر نے، جا رہے ہیں کہاں؟ ہجرت کر کے مدینے کی جانب۔ اس میں خاص بات ہوئی تھی، سورہ یاسین شروع سے لے کے پیغمبر نے فہم لا یبصرون تک مٹی اٹھائی، پڑھا، پھینک دیا، لوگوں کے درمیان سے، ایسے میں ہوں آپ کے درمیان سے، دیکھیں گے نا کہ میں جا رہا ہوں، لوگوں کے درمیان سے پیغمبر گئے، اور ایسے نہیں کہ تیزی سے نکلے ہوں، دیکھا کون عتبہ، شیبہ، فلاں بڑے صاحب آپ بھی ہیں، اس طرح سے پیغمبر سب کو دیکھتے ہوئے کیا کیا تھا پیغمبر نے؟ یاسین کو فہم لا یبصرون تک، یا کہوں قلب قرآن کو مٹی پہ پڑھا، جملہ بدلو، قرآن کے دل کو تراب پہ پڑھ کر لوگوں پر پھینک دیا، پیغمبر لوگوں کے درمیان سے نکل گئے، کوئی پیغمبر کو نہ دیکھ سکا۔ اب سوال کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی، آپ نے علی کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ یہ ننگی تلواریں لیے ہوئے عرب کے جاہل جو بات بات پر ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کے پر 40 سال تک یہ جنگیں لڑا کرتے ہیں، یہ خون کے پیاسے یہ ننگی تلواریں لے کر آج طے کر چکے ہیں 17 یا 18 قبیلے یا 40 قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے اس بھری جوانی میں مولا متقیان کو اپنے بستر پر تلوار کے سائے میں چھوڑ دیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ آواز آئے گی تمہیں، تم نے دیکھا نہیں میں نے کیا کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا کیا ہے؟ تو میں نے مٹی اٹھائی، تراب کو اٹھایا، کچھ تھوڑا سا پڑھا، پڑھ کر ان پر پھینکا، یہ لوگ دیکھ نہ سکے۔ جب ایک تراب کا اثر یہ ہے کہ ان کی نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، تو تم دیکھو جب تراب اتنا اثر انداز ہے تو بستر پر میں ابو تراب لٹائے جا۔ لٹا کے چلے آئیے، وہاں بھی اظہار مکمل نہ ہو سکا کون ہے جو ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مدد کھینچ کے آئی خندق میں،